نماز کسی حالت میں معاف نہیں. ارے یار کب پڑھیں؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی تو اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. بس ایک جملہ ادا کر دو گفتگو ختم ہو جائے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, قبرستان میں اسے دفن کیا گیا. اس کا ایک دوست کھڑا تھا, آخری باتیں سن لیں. وہ کھڑا ہوا تھا, ایک بزرگ آئے وہاں پر, انہوں نے دیکھا نوجوان کھڑا تھا, اسے اپنے قریب بلایا, کہا اے نوجوان ذرا یہ بتا تیرا دوست جو بھی قبر کے اندر داخل ہے اگر اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ جو دفن کر دیا گیا ہے اگر اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ کرے گا کیا؟ اب جواب سنیں. نوجوان نے کہا کہ حضرت جو ابھی دفن کیا گیا ہے اگر اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تب تو یہ بالکل نیک بن جائے گا. سیدھی سی بات ہے, ہم لوگ تو قرآن سن لیں, حدیث سن لیں, تقریر سن لیں تو ہم لوگ کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے, بے نمازی بن جاتے ہیں. اگر کوئی قبر کے اندر جا کر کے وہاں کے حالات کو دیکھ لے تو قسم خدا کی دنیا داری تو اس کی ختم ہی ہو جائے, بالکل ختم ہو جائے. جب پڑھ کر کے سن کر کے ختم ہو جاتی ہے, جب بزرگوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا ہے بندہ توبہ کر لیتا ہے, نیک بن جاتا ہے. اگر قبر کے حالات کو دیکھ لے, وہاں کے عذاب کو دیکھ لے تو نیک بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جانتے کیا کہا حضرت اگر وہ قبر سے باہر نکلنے کا اسے موقع مل جائے تو وہ نمازوں کی پابندی کرے گا, وہ روزے رکھے گا, زکات بھی دے گا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, چغلی نہیں کرے گا, کسی کی غیبت نہیں کرے گا, کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا. بزرگ نے فرمایا اچھا اگر یہ نوجوان باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ سارے اچھے کام کرے گا. ہاں حضرت قبر سے نکلنے کے بعد اگر قبر کے حالات کو اس نے دیکھ لیا اور قبر کے عذاب کو دیکھ لیا اور منکر نکیر کے سوالات کا اس نے سامنا کر لیا, وہاں کی سختی کے بارے میں, جن کے بارے میں باقاعدہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر حشر کی پہلی منزل ہے. جو یہاں پر بن گیا وہ آگے بھی بچتا چلا جائے گا, جو قبر میں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنستا چلا جائے گا. ارے یار ہم نے سمجھا کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ نعرہ لگانے کی بنیاد پر قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے, ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی نیکی کرنے کے بعد ہم عذاب سے بچ جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی امر, بچا لے آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے. بڑا عجیب و غریب منظر ہے. ارے مولا کائنات قبر کو یاد کر کے روتے ہوئے نظر آتے تھے. حضرت عمر فاروق قبر کو یاد کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. حضرت ابو صدیق قبر کا تذکرہ سنتے تھے یا کرتے تھے یا ان کے سامنے کوئی قبر کا تذکرہ کرتا تھا, قسم خدا کے حضرت ابو صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. حضرت عثمان غنی کا معاملہ تو یہ تھا کہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. لوگ سوال کرتے تھے آپ تو خلیفہ ہیں, آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ تو بڑے سخی ہیں, لیکن معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا دیتے تھے؟ ارے یہ بڑے عجیب و غریب منزل ہے. سنو سنو, جو یہاں سے بچ گیا وہ آگے بھی بچتا چلا جائے گا, جو یہاں پر پھنس گیا وہ آگے بھی پھنستا چلا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ ایک لکڑی کے تنکے کو اٹھاتے تھے, اٹھانے کے بعد کہا کرتے تھے اے میرے مولا کاش میں لکڑی کا تنکا ہوتا, ایک ٹکڑا ہوتا, تاکہ کبھی یہاں سے جانے کے بعد قبر میں حساب و کتاب کا معاملہ نہ ہوتا, قبر میں سوال و جواب کا معاملہ نہ ہوتا, حشر کے میدان میں سوال و جواب کا معاملہ نہ ہوتا. لیکن حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح, ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں, ہم نے نمازیں چھوڑ رکھی ہے, ہم گناہوں میں ملوث ہیں, سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ملوث ہیں. ہماری نگاہیں اڑتی ہیں تو برائیوں کی طرف اڑتی ہیں, ہماری نگاہیں کھلتی ہیں تو موبائل پر نہ جانے کیسی کیسی فحشیہ تصویریں ہم دیکھتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر وقت فیس بک پر, واٹس ایپ پر, یوٹیوب پر, اور ہمارے نوجوان نہ جانے کیسے کیسے گندے کھیل اور ڈراموں میں اور گیم میں مست رہتے ہیں. ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ آخرت کی تیاری ہے, بتاؤ کیا یہ آخرت کی تیاری ہے؟ ارے یار ایک انسان اگر کنڈا میں مارکیٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہے کہ نہیں ہے, میرے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے, میرے پاس موبائل میں فون پے یا گوگل پے ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو جانے کے بعد مارکیٹ میں اسے افسوس ہوگا, وہ اپنے ہاتھ کو ملے گا ارے یار میں مارکیٹ آ گیا, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے, میں مارکیٹ آیا ہوں سامان لے کے لیے, میرے پاس تو دولت بھی نہیں ہے, میرے موبائل میں تو بیلنس بھی نہیں ہے. وہ پریشان ہو جائے گا, اکاؤنٹ میں اگر پیسہ نہ ہو, فون پے گوگل پے کی سویدھا نہ ہو, وہ انسان پریشان ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کنڈا کی سرزمین پر تمہارا کوئی دوست مل جائے, تمہارا کوئی رشتہ دار مل جائے جو تمہیں چند پیسے دے دے تاکہ تمہاری مارکیٹنگ ہو جائے. لیکن ابراہیم گرامی جو سفر دنیا سے آخرت کی طرف ہونے والا ہے وہاں تو عجیب و غریب
غریب معاملہ ہے وہاں تو تمہارا دوست بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں تو تمہارے احباب بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں تو تمہارے رشتے دار بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں کوئی ایک لمحہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جس کے ساتھ پوری پوری رات بیٹھ کر کے نہ جانے کیسی کیسی گندی تصویریں تم دیکھا کرتے تھے, نہ جانے کیسی کیسی ویڈیو تم دیکھا کرتے تھے, آج وہ تمہارا دوست تمہارے قبر پر رات رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. پر علی امام نے بہت پہلے کہا تھا, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, وہاں تو پانچ جائیں گے چار واپس چلے آئیں گے, وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, وہ اندھیرا گھر ہے, اکیلی جان چمگڑتا دل اکتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے, وہ وقت آنے والا ہے, موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, اٹھنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو سکتا ہے, ہم روڈ پر نکلے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ہم چھت سے نیچے گرے ہم مر سکتے ہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب موت کا وقت آتا ہے نا تو اس میں ایک لمحے میں تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن حضرات گرامی ہم اس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, ہم کس دنیا میں گھوم رہے ہیں. ارے یار ابھی بھی وقت ہے, بدل لو وقت کو پروانو خدا کے لیے, چراغ بن کے چلو بس میں مصطفیٰ کے لیے. وہ اندھیرا گھر ہے, اکیلی جان ہے, دم گھٹتا دل اکتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے, وہ وقت آنے والا ہے. حضرات گرامی بزرگ نے کہا تھا, اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح, اگر تیرا دوست باہر نکل آئے تو کرے گا کیا؟ اس نے جو جواب دیا تھا وہ جواب کو سنے اس کے بعد گفتگو مکمل ہو جائے. اس نے کہا حضرت اگر یہ باہر نکل جائے یہ بالکل نیک بن جائے گا, نمازوں کی پابندی کرے گا, خرافات سے دور ہو جائے گا. اگر اس کا قدم اٹھے گا تو اللہ کے راستے کی طرف اٹھے گا, نیک راستے کی طرف اٹھے گا. یہ کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا, یہ خرافات نہیں کرے گا, یہ جھوٹ غیبت چغلی کے چکر میں نہیں پڑے گا, یہ حرام کاری کے چکر میں نہیں پڑے گا, یہ رزق حلال کے چکر میں پڑے گا, یہ نمازوں کی پابندی کرے گا, یہ جھوٹ غیبت چغلی سے اجتناب کرے گا, یہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرے گا, ان کے نواہی سے اجتناب کرے گا. جانتے کیا جواب دیا تھا؟ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں, اے نوجوان سن لے, جو انسان قبر کے اندر گیا ہے تیرا دوست ہے, تیرا ساتھی ہے, قبر کے اندر چلا گیا ہے. اے نوجوان سن لے, جو قبر کے اندر چلا گیا ہے نا اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں, لیکن تو ابھی باہر ہے, تو ابھی باہر ہے. کیا مطلب؟ ہم سب ابھی باہر ہیں, ابھی ہم قبر میں نہیں گئے ہیں. قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری ہم کر سکتے ہیں. اگر مارکیٹ میں جائیں پیسے نہ ہو تو بندہ پریشان ہو جائے. یاد رکھو اگر دنیا سے آخرت کی طرف بندہ جائے گا اور قبر میں جانے کے بعد اگر ہمارے نامے اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی تو حق سے افسوس کرنا پڑے گا, اور اس سے آگے کی گھڑی تو اور سخت گھڑی ہے. اس لیے کہ حشر کا میدان سورج سامنے سے پر زمین تھامے گی, کسی کا پسینہ گھٹنے تک, کسی کا ٹکنے تک, کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگائے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, خدائی کا ہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل حساب میں ہے. حضرات گرامی وقت آنے والا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے, عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد معاملہ ہے اس کی تیاری کرے, عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں 4 دن کی زندگی نہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے بارے میں سوچے اور سمجھے. اس لیے کہ زندگی آمد بھرائی بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی ہوتی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی بندگی کی جائے, اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو اسے زندگی نہیں کہا جاتا بلکہ وہ شرمندگی ہوتی ہے. اس لیے حضرات گرامی یاد رکھو, آج ان کا جشن ہم اس لیے منا رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اس طریقے سے گزارا ہے جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے فرمایا تھا. ان اولیاء اللہ نے چاہے سرکار سراحوزی ہو, چاہے سرکار غفور ملت ہو, چاہے مجدد الفسانی ہو, چاہے ابو الحسن خرقانی ہو, چاہے بن مستانی ہو, ان سب نے زندگی گزاری ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے. اس لیے آج ان کا ہم جشن منا رہے ہیں, اس لیے آج ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. حضرات گرامی آؤ آج عہد کرو سرکار سراحوزی کے عرص پاک میں کہ آج ایک آل رسول موجود ہے, سیدھی سرکار راشد میاں صاحب قبلہ موجود ہے. اللہ کے رسول کے خاندان کی ایک امانت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے, نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں گے, اپنے بچوں کو بھی دین سکھانے کی کوشش کریں گے, اور اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. سارے لوگ مل کر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, واخر کلماتي الحمد للہ.